اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے چوتھے دن کی دعا۔ اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک واذقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آج کے دن مجھے قوت عطا کر کہ میں تیرے اوامر کو قائم کروں، اور اے پروردگار اپنی یاد کا مزہ اور اس کی مٹھاس مجھے عطا کرنا، اور اے پروردگار مجھے ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا اپنے کرم کے تحت، اور اے پروردگار مجھے محفوظ رکھنا اپنی حفاظت و پناہ میں، یا ابصر الناظرین یعنی اے سب سے زیادہ نظارت رکھنے والے۔ آج کی جو دعا ہے اس میں بھی پروردگار عالم سے 4 چیزوں میں توفیقات الہی کو طلب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اوامر الہی کی انجام دہی میں، یاد الہی میں، شکر الہی میں، اور تحفظ جان اور مال میں۔ اوامر الہی پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس معرفت الہی موجود ہوگی۔ اگر ہم خدا شناس بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد اوامر الہی، خدا کے احکامات پر عمل مشکل نہیں ہوگا۔ کیوں معرفت اور یاد پروردگار ضروری ہے؟ اس لیے کہ مالک صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے، عالمین کا رب صرف اللہ ہے، کائنات کا قانون بنانے والا صرف اور صرف پروردگار عالم ہے۔ اس لیے ہر حکم الہی کی پابندی ضروری ہے۔ اور کیوں اطاعت صرف اللہ اور اس کے خاص بندوں کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے وہ لوگوں جو اللہ اور رسول ہیں اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ دوسری چیز جو پروردگار الہی سے طلب کی جا رہی ہے وہ یاد الہی ہے، کہ اے پروردگار اپنی یاد کا مزہ اور اس کی مٹھاس عطا کرنا۔ اور بے شک قرآن میں ارشاد پروردگار ہے، ہم دوسری چیزوں میں اطمینان قلب ڈھونڈتے ہیں، جبکہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ من اشتغل بذکر اللہ طیب اللہ ذکرہ، کہ جو بھی یاد الہی میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے، طیب کرتا ہے، اللہ اسے خوش نامی عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ثمر اسے عطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ موت کے وقت سیراب مرتا ہے۔ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ ہر کوئی پیاسا مرتا ہے سوائے اس شخص کے جو یاد الہی میں رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جو پروردگار سے طلب کی جا رہی ہے وہ شکر الہی ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات میں موجود ہے۔ قرآن کی آیت سورہ ابراہیم کی کہتی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو بے شک اس وقت میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو بے شک میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ہر حال میں جو چیز انسان کی زبان پر ہونی چاہیے وہ شکر پروردگار ہے۔ اس کے بعد ہدایت الہی کو طلب کیا گیا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہنے کو۔ اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پروردگار عالم اس ماہ میں اگر صحیح انداز میں پروردگار سے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے تو پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی شب اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ تم نے پوشیدہ طور پر کیے ہوں یا علنی کیے ہوں، اور تمہارے 2000 درجات بڑھا دیتا ہے، اور تمہارے لیے بہشت میں 50 شہر بنا دیتا ہے۔ اور سب سے آخری جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تحفظ جان و مال و آبرو کے بارے میں ہے۔ کس طرح ہم یہ تمام تحفظ حاصل کر سکتے ہیں؟
سب سے پہلے وہی چیز کہ گناہوں سے بچنا ہوگا، اور گناہوں سے بچنے کے لیے گناہ اور اس کے اثرات کے بارے میں جاننا ہوگا کہ گناہ اصل میں ہے کیا چیز اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو غذا کے مسئلے میں تو پرہیز کرتے ہیں کہ کہیں انہیں جسمانی نقصان نہ پہنچے، تو کیوں وہ گناہ سے نہیں بچتے جو انہیں جہنم کی آگ میں لے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن امام علی علیہ السلام کے وسیلے سے اور جناب رسول خدا کے وسیلے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پروردگار یاد الہی میں مشغول رکھے، شکر کی توفیقات عطا کرے اور گناہوں سے بچنے کے لیے بہترین سپر عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔